بہت زیادہ درود شریف پڑھنے سے ایک عام آدمی کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مبارک عمل ایک عام انسان کو اللہ کی بارگاہ میں خاص بنا سکتا ہے، مگر کیسے؟ تو یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم درود شریف کی طاقت اور اس کے حیرت انگیز فضائل قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبوی کی روشنی میں بتائیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج ہم ایک ایسے عمل کی برکات کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایک عام انسان کو خاص انسان میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن کیسے، ہے نا؟ تو آپ اس ویڈیو کے آخر تک سب سمجھ جائیں گے کہ یہ عمل آپ کی شخصیت کو اللہ کی نظر میں کس طرح خاص بنا سکتا ہے۔ یقین کریں، اگر آپ کثرت سے درود شریف کا ورد شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں اتنی خیر و برکتیں آئیں گی کہ گمان تک نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ درود پاک کا بکثرت ورد کرنے والا عام انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ بارگاہ الہی میں خاص مقام حاصل کر لیتا ہے۔ درود شریف فیض و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ یہ فطری طور پر ہر اس مسلمان کے دل سے نکلے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی، اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی کے احسانات کی بھی ہوگی، اور جو شخص ان نعمتوں کی جتنی قدر کرے گا، اتنا ہی زیادہ درود حضور پر بھیجے گا۔ در حقیقت کثرت درود شریف پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ ایک شخص کا دین محمد سے کتنا گہرا تعلق ہے اور نعمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایک بار درود پڑھے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے درود شریف کی خوبصورتی اس کے گہرے روحانی اور دنیاوی فوائد میں مضمر ہے۔ آپ کے ہر ایک درود کے بدلے اللہ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیجتا ہے، یعنی آپ کے ہر درود کے عوض میں اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بیج لگائیں اور وہ ایک درخت بن جائے۔ اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں سے ظاہر ہوتی ہیں جن کا شاید آپ کو احساس بھی نہ ہو، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بہت زیادہ ذہنی سکون ملتا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں جو محنت مشقت کرتے ہیں تو ہماری کوششوں میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوں تو اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے، یعنی نقصان سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے طاقت درود شریف کی۔ اس کی طاقت کو کبھی حقیر مت سمجھنا، یہ روح کی غذا ہے۔ کیا مطلب؟ فرض کیجئے کہ آپ ایک بہت بڑے صحرا میں سے گزر رہے ہیں، گرمی بڑی شدید ہے اور سورج کی تپش آپ کا بدن جھلسا رہی ہے۔ اس بدن کو جھلسا دینے والی شدید گرمی میں پیاس کے باعث آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے، اور چلتے چلتے آپ تھک چکے ہیں، زاد رہ ختم ہو چکا ہے اور گھنٹوں سے پانی کی تلاش میں ہیں اور ایک بوند پانی کو ترس گئے۔ ایک سخت اور دشوار سفر میں گھنٹوں چلتے چلتے تھک گئے اور منزل کی دوری کی وجہ سے آپ مایوس ہو چکے ہیں، اور ایک ایسے وقت جب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے اور تھکن سے چور وہیں گر جاتے ہیں۔ اچانک آپ کو ایک سرسبز نخلستان نظر آتا ہے جو تازہ چشموں اور سایہدار کھجور کے درختوں سے بھرا ہوا ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جو درود شریف پڑھنا روح کے لیے ہے، یعنی یہ ایک روحانی نخلستان کی طرح ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ راستے سے بھٹک چکے ہیں تو درود شریف کا ورد آپ کو صحیح راستے کی طرف لاتا ہے۔ یہ آپ کے دل کو تر و تازہ کر کے روحانی پیاس بجھاتا ہے اور آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل کی آواز اور دھڑکن ہے۔ روئے زمین کا ہر مسلمان جہاں اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا ہے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار لازمی قرار دیا گیا۔ آج روئے زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں ورفعنا لک ذکرک کا فرمان خداوندی حقیقت کا روپ دھارے سنائی نہ دے رہا ہو۔ ذکر رسول اور محبت رسول کو دوام بخشنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم صادر فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ لہٰذا جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یوں آپ اللہ اور اس کے فرشتوں کے ایک بڑے ہی محبوب عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کے ایک حکم بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کی کوئی محفل درود و سلام سے خالی نہیں ہوتی۔ درود شریف پڑھنے کا مطلب صرف ثواب کمانا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط تعلق استوار کرنے کا ہے۔
آپ جتنا زیادہ درود بھیجیں گے اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب محسوس ہوگا، اور بروز قیامت کے لیے آپ کی شفاعت اتنی ہی زیادہ حقیقت بن جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں آپ کو خاص مقام ملے، یعنی اللہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، تو پھر کثرت سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ درود شریف صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ محبت کا عمل ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں برکت نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، آئیے آج سے ایک عہد کریں کہ ہم باقاعدگی سے درود شریف کا ورد کریں گے اور کثرت سے درود سے ان لوگوں میں اپنا نام درج کروائیں گے جو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ بس اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت، عقیدت اور آپ کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔